بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سردیاں آتے ہی دل چاہتا ہے کچھ نہ کچھ میٹھا کھانے کا، تو آج ہم میٹھا بنا رہے ہیں سون حلوہ۔ اور یہ سون حلوہ جو ہے وہ منہ میں گھل جانے والا مزیدار دانے دار تیار ہوگا۔ گلا میرا تھوڑا خراب ہے تو آپ اوائڈ کریے گا، اور اس کو آپ سیو بھی کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو کنٹینر میں ڈال کر آپ 1 مہینے کے لیے سیو کر سکتی ہیں۔ اس کو ہم بنا رہے ہیں کچے چاول کے ساتھ، جو کہ بہت ڈفرینٹ ریسیپی ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اس کو ہم نے دھونے کے بعد ایک ٹرے میں پھیلا دیا ہے، اور اس کو آپ رکھ سکتی ہیں پنکھے کے نیچے، اور دھوپ میں بھی رکھ کر آپ اس کو ڈرائی کر سکتی ہیں۔ میں نے پنکھے کے نیچے ڈرائی کیا 1 سے 1.5 گھنٹے میں، یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ مزیدار سے ڈرائی ہو جاتے ہیں۔ اب ہم لیں گے ایک کڑھائی میں آدھی پیالی کے قریب گھی، لیکن یہ گھی بچ جائے گا، اتنا گھی استعمال نہیں ہوگا۔ اس میں صرف ہم نے کرنا ہے چاول کو فرائی، اور اس کو ہم نے کرنا ہے ہلکی آنچ پہ فرائی، ٹھیک ہے۔ زیادہ آنچ پر آپ نے نہیں کرنا ہے، اگر کریں گی تو چاول جل جائیں گے، اور جلنے کے بعد کیا ہوگا، حلوہ ہو جائے گا کڑوا، اور ساری محنت ہو جائے گی ضائع۔ اس لیے سلو آنچ پر آپ نے آرام آرام سے اس کو مستقل اس طریقے سے چمچ چلاتے چلاتے اس کا کلر چینج کرنا ہے، اور اس کو ہم نے کرنا ہے براؤن، لائٹ براؤن، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں کلر چینج ہونا اس کا شروع ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ کیا کریں گی کہ ایک پین میں رکھیں گی کوئی بھی چھنا وغیرہ، اور اس میں آپ اس کو چھان لیں گی۔ اس طرح آپ کا سارا گھی جو ہے یہ اس میں سے نکل جائے گا رائس میں سے، اور یہ گھی آپ استعمال کر سکتی ہیں، اس میں اسمیل نہیں ہوتی۔ اس کو ہم کر لیں گے ایک پلیٹ میں ٹرانسفر۔ اس کے بعد ایک پیالی میں ڈال رہی ہوں اس میں کوکونٹ پسا ہوا ناریل، اور آدھی پیالی میں ڈال رہی ہوں سفید والے تل۔ ان تینوں چیزوں کو ملانے کے بعد ہم اس کو کر لیں گے گرائنڈ۔ اس کو آپ چاپر میں بھی کر سکتی ہیں اور گرائنڈنگ جار میں بھی کر سکتی ہیں، لیکن اس کو آپ نے پاؤڈر نہیں کرنا ہے، دانے دار سا بنانا ہے۔ جب ہم سون حلوہ کھاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے نا، وہ دانے دار سا ہوتا ہے۔ تو اس کو میں ڈال رہی ہوں چاپر کے اندر، اور چاپر میں اس کو پیس لوں گی، ٹھیک ہے، دانے دار سا پیس لوں گی۔ یہ دیکھیں یہ سب دانے دار ہے، بالکل بھی پاؤڈر نہیں بنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا کریں گے کہ ایک کڑھائی میں ہم لیں گے آدھی پیالی چینی، آدھی پیالی لینی ہے۔ ایک پیالی چاول میں آدھی پیالی چینی انف ہوتی ہے، لیکن جو لوگ زیادہ میٹھا کھاتے ہیں وہ اس کے اندر 2 ٹیبل اسپون بڑھا سکتے ہیں۔ اب ہم اس چینی کا بنا رہے ہیں کیریمل۔ کیریمل آپ نے بہت ڈارک کلر کا نہیں بنانا ہے، لائٹ کلر کا بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ساری چینی اس میں ڈیزولو ہو جائے، اور یہ بن جائے گا کیریمل اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اس سے زیادہ ڈارک کلر نہیں کرنا ہے۔ اب ہم یہ سارا مکسچر جو ہم نے بنایا ہے رائس وغیرہ کا، وہ اس میں ڈال دیں گے، اور اس کو ہم مکس کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے، چمچ سے اس کو آپ نے مسلتے بھی رہنا ہے اسی شوگر کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ سارا لپٹ جائے گا شوگر اس کے اوپر، اور یہ سارا کام بھی ہو رہا ہے سلو آنچ کے اوپر۔ یہ دیکھیں اس کو میں مکس کرتی رہوں گی اس طریقے سے، اور چمچ سے آپ اس کو پریس بھی کرتی رہیں گی۔ اس طرح ساری چینی اس کے اندر جو ہے وہ مکس ہو جائے گی اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں پین بھی چھوٹ گیا ہے، ساری چینی اس کے اندر اچھے سے لگ گئی ہے۔ اب ہم کیا کریں گے کہ اس کے اندر ڈالیں گے 2 گلاس دودھ۔ یہ دودھ ابلا ہوا بھی ہو سکتا ہے، کچا بھی ہو سکتا ہے، پیکٹ کا بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم اچھے طریقے سے کر لیں گے مکس۔ جیسے ہم اس میں دودھ ڈالیں گے نا تو یہ تھوڑا ہارڈ لگے گا آپ کو، لیکن اس میں گھبرانا نہیں ہے۔ یہ پھر جیسے جیسے اس کو ہیٹ لگتی جائے گی نا تو یہ نرم ہوتا چلا جائے گا۔ یہ دیکھیں سب نرم ہو جائے گا، وہ کیونکہ کیریمل ہے نا تو اس کی وجہ سے ہارڈ ہوا ہے، جیسے ہم نے دودھ ڈالا ہے اس کے اندر۔ لیکن اب آپ دیکھیں یہ سلو سلو سارا اس کو ہیٹ لگ رہی ہے، اور یہ سب نرم ہو گیا ہے۔ نرم ہونے کے بعد اس میں 1 ٹی اسپون میں نے ڈالا ہے ہری الائچی کا پاؤڈر، اور تھوڑا سا میں نے ڈالا ہے اس کے اندر کیوڑا ایسنس۔ آپ جو ہیں آپشنل ہے، ڈالنا چاہیں تو ڈالیں، لیکن الائچی پاؤڈر ضرور ڈالیے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہم اس کو مکس کریں گے، اور سارا دودھ کر دیں گے اس کے اندر ڈرائی اچھے طریقے سے۔ اس کے بعد ہم لیں گے ایک پین، اس میں نے گھی لگایا ہے، اور اس کے بعد میں یہ سارا حلوہ اس کے اندر ٹرانسفر کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ یہ بھربھرا سا ہوگا، صرف ہم نے اس کا دودھ جو ہے نا وہ ڈرائی کرنا ہے، باقی اس کو زیادہ ڈرائی نہیں کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ بھربھرا سا ہوگا، اس کو آپ نے سیٹ کر دینا ہے اس کے اندر، سارا ہم اس میں ٹرانسفر کر دیں گے۔ اور اس کو سیٹ کرنے کے بعد نا آپ نے 1 سے 1.5 گھنٹہ کاؤنٹر پہ یا فریج میں آپ اس کو رکھ سکتی ہیں، تاکہ یہ اچھی طرح سیٹ ہو جائے۔ چمچے سے اس طرح اس کو پہلے آپ سیٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو ٹیپ بھی کر سکتے ہیں، ساری ایئر اس میں سے ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد جتنے بھی مکس ڈرائی فروٹ ہوتے ہیں نا وہ آپ اس کے اوپر لگا دیں، آپشنل ہے،
ٹھیک ہے، جو بھی ڈرائی فروٹ آپ کو پسند ہے آپ وہ ڈال دیں. میں نے کشمش اور سارے ڈرائی فروٹ ملا کر وہ ڈال دیے. اس کے بعد بھی ڈرائی فروٹ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو چمچے سے جو ہے نا اس طریقے سے پریس کر دینا ہے، کیونکہ یہ ابھی گرم ہے کافی، تو یہ سارا ڈرائی فروٹ اس کے اندر اچھے طریقے سے چپک جائے گا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے کر دیں گے. سب کو دبا دیں اچھے طریقے سے. اور اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگ رہی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اس حلوے کو